اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسی سلسلے کو جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں رکھا تھا اسی کو ہی بڑھائیں گے۔ وہ سلسلہ کچھ یوں تھا کہ اللہ دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اس ٹاپک کو مزید کچھ کلاسز تک لے کر جانا چاہ رہی ہوں۔ آج میں اسی کو ہی کنٹینیو کروں گی۔ آج میں اس بات کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں ہم نے پچھلی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن اور احادیث کے ذریعے اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ ہمیں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی بشارت ہوں۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں آتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، مکہ کے رہنے والوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مکہ کے رہنے والوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا، بلکہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے، یعنی ان کا تزکیہ نفس کرے۔ بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کار خیر میں ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر کے اپنا حصہ اس میں ڈلوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، الہی عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو آدمی تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس حدیث میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نام لیے تھے، ایک عمر بن خطاب کا اور دوسرا عمر جس کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کو ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، اس کے ذریعے اسلام کو تو قوت دے، عزت دے، کیونکہ یہ 2 بہت سٹرونگ پرسنالٹیز تھیں اس وقت کی۔ ان کا یوں سمجھ لیجئے بڑا روب تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو پاور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ پھر وہی بات کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کے حق میں جو دعا قبول ہوئی، حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بن گئے؟ صدقہ جاریہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق دی اور وہ فاروق اعظم کہلائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا فتح کی علامت تھا۔ ان کی ہجرت، نصرت اور حکومت سراسر رحمت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو قریش سے لڑ کر کعبہ میں نماز پڑھی، اور جس طریقے سے یہ سب کو لے کر گئے تھے حرم میں اور وہاں جا کر سب نے نماز پڑھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق اعظم کا لقب دیا کہ آج اسلام اور کفر میں فرق آ گیا۔ ان کے عہد خلافت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، جس میں فارس، فلسطین، شام اور مصر کے علاقے جو فتح ہو گئے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ نے کتنی ساری خیر حضرت عمر کے ہاتھوں سے جاری کی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن گئے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے،
ہدایت کی اور صراط مستقیم کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا. ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، تیسرا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے. آپ جتنی دعائیں مانگیں، نو ریجیکشن، نو کینسلیشن. آپ کی دعا 100% قبول ہوگی. دوسرا، اگر کوئی ظلم ہوا ہے آپ پر اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. مظلوم ویسے تو دیکھا جائے کمزور ہے، لیکن اس اعتبار سے کتنا مضبوط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ابھی وہ اسٹیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ دعا مانگے اور رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی. اور تیسرا، وہ والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے، اس کی بھی دعا کینسل نہیں ہوتی. تو ہم یہاں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنی طاقتور ہے. اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. ہمیں اپنے بچوں کے حق میں خوب دعائیں کرنا چاہیے. جتنی دعائیں کر سکتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے بچوں کو بہت زیادہ دعائیں دیتے رہنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں جب اس دنیا میں نہ رہوں تو بھی میرے بچوں کو میری دعائیں لگتی رہیں. تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، ایک طرح کی دعا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو بھی ہمارے بچوں کو ہماری دعائیں ملتی رہیں گی. اے اللہ جو میں اپنے بچوں کے لیے جیتے جی دعا کر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی تو ان کو یہ دعائیں لگتی رہیں. ماں ہونے کے ناطے مجھے یہ احساس بہت زیادہ شدت سے ہوتا ہے کہ میں خوب ساری دعائیں اپنے بچوں کے لیے کروں. اور بسا اوقات بچوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو دعا کریں گے یا ہم جیسی دعا کریں گے اپنے بچوں کے لیے، ایسی دعا کوئی نہیں کر سکتا. جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے لیے فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جیسی دعا ہمارے لیے کرتے ہیں، ایسی دعا ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا. تو ایز ماں جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں کروں، خوب ساری دعائیں کروں، ہر چیز ہر خیر مانگ لوں اپنے بچوں کے لیے، ہدایت سے لے کر آخرت میں کامیابی تک، اور اسی طرح سے دنیاوی نعمتوں میں بھی ہر نعمت کے لیے دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عطا کرے. تو پھر یہ احساس بھی شدت سے ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو آبویسلی میری دعائیں بچوں کو نہیں ملیں گی. جیسی دعا میں کر رہی ہوں ایسی دعا تو کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر اس وقت یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں مر بھی جاؤں تو میرے بچوں کو میری دعائیں ملتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اور اولاد ہمارے لیے ہماری دولت ہے. ہمیں اپنی جو مال و متاع کے اعتبار سے دولت ہے نا، اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اپنے بچوں کی ہوتی ہے. تو بچوں کے حوالے سے ہم بہت سینسیٹیو بھی ہیں. میں ایک ماں سے بات کر رہی تھی جس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ خود بھی بہت بیمار ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ بس میں بیمار ہوں نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس میرا بچہ بیمار نہ ہو. یہ سوچ رہی تھی کہ آپ بھی تو بیمار ہیں. اس وقت میں یہ فیل کر رہی تھی کہ ماں کے احساس کیا ہوتے ہیں. وہ خود نہ کھائے لیکن بچوں کو کھلائے، وہ اس میں خوش ہے. ایک ماں کو میں نے دیکھا کہ کھانا کھا رہی تھی تو وہ بہت ہلکا ہلکا دھیرے دھیرے کھا رہی تھی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یا تو اس کو بھوک نہیں ہے. پھر مجھے پتا چلا اس نے جو کھانا بچایا نا اپنے حصے میں سے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بچایا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ ماں کیسی ہستی ہے. اور جب تک ہم خود ماں نہیں بنتی نا تب تک ہمیں اپنی ماؤں کا وہ احساس ہوتا بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو اپنی اولادوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے حق میں قبول ہوں گے. انشاءاللہ ہم نہیں بھی رہیں گے تو بھی اللہ ان کو وہ نعمتیں دیتا رہے گا اگر ہماری دعا اس اعتبار سے ہوئی. تو ماں کی دعا بھی بڑی پر اثر ہے. حدیث میں تو باپ کی دعا کی بات ہو رہی لیکن ماں کی دعا بھی بڑی پر اثر ہے. اس بارے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، کون ہے جو ان کو نہیں جانتا. ان کی بینائی بچپن میں جاتی رہی. ان کی والدہ نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، یا اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے. اٹھتے بیٹھتے بس ان کی ایک ہی دعا تھی کہ میرا وہ بیٹا جو دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ اب دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کی بینائی لوٹا دیں. اتنی دعائیں کرتی تھیں. ایک رات ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، اے اللہ کی نیک بندی،
اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کرتے ہوئے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو امام بخاری کی والدہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹے کی بینائی ٹھیک ہو چکی۔ صبح امام بخاری اٹھے تو دیکھ رہے تھے وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا ان کا۔ کس چیز سے؟ دعاؤں سے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی، اور کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، لیکن جب میں اس ٹاپک کو تیار کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی تو مجھے ہو رہا تھا کہ ایک ماں نے کتنی شدت سے دعائیں کی ہوں گی، کتنی تڑپ کر دعائیں کی ہوں گی کہ وہ جو مسئلہ تھا وہ کافی بڑا ایشو تھا۔ آئی سائٹ کا چلے جانا یہ کوئی چھوٹا ایشو تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی محرومی تو نہیں ہے۔ اس محرومی کے دور ہونے کے لیے ماں نے کیسی تڑپ کر دعائیں کی ہوں گی، کیونکہ آگے پوری زندگی پڑی تھی امام بخاری کی۔ کہا جاتا ہے یہ 6 سال کے تھے جب یہ انسیڈنس ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو دعائیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے ان کی ماں نے کیا کیا، اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ کیسی خدمت کی بیٹے نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سے جو کام لیا اس کام کی مثال نہیں ہے۔ انہوں نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ماں کی دعا اپنے بچے کے حق میں بہت زیادہ پاور رکھتی ہے، بہت زیادہ۔ اور جب آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا بیٹا میں آپ کے لیے یہ دعا کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے بچے بہت کانفیڈنس فیل کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کا جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کسی بھی بات کو لے کر، اس مسئلے میں وہ ہلکے پھلکے فیل کرتے ہیں کہ میری اماں نے میرے لیے دعا کر دی نا، انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث میں دعا کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کو کیوں عبادت کہا گیا؟ ایکچولی اس کا تعلق عقیدہ توحید سے۔ جب آپ صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو آپ عقیدہ توحید پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور عقیدہ توحید ہی مین ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بھی عمل آپ جنریٹ کریں گے وہ انشاءاللہ عبادت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ماں کی دعا کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ واقعہ بصرہ کا ہے اور اوتھینٹسٹی پر ہے الحمدللہ۔ بصرہ میں ایک عبادت گزار خاتون ام ابراہیم ہاشمیہ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رومی عیسائیوں نے بصرہ پر چڑھائی کر دی۔ یہ مسلمانوں کی جگہ تھی لیکن رومی عیسائیوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ بصرہ کے جو سردار قسم کے لوگ تھے انہوں نے عوام کو جہاد کی ترغیب دینا شروع کی۔ امیر لشکر عبد الواحد بن زید نے بھی جہاد کی ترغیب میں ایک تقریر فرمائی۔ ایسی تقریر انہوں نے کی کہ لوگوں کی نظروں میں دنیا کی رونقیں پھیکی پڑ گئیں۔ جتنی بھی دنیا کی لگژریز ان کے پاس تھی ایسا لگتا تھا ان کو کہ اس میں کوئی رونق نہیں، ساری آسائشیں ساری نعمتیں ان کو حقیر نظر آنے لگی، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ بس اب ہم آخرت پر فوکس ہیں، ہم نے جہاد کرنا ہے۔ ایسا پر اثر کلام انہوں نے کیا تھا اپنی عوام کے ساتھ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی امیر ہوتا ہے، جو بھی لیڈر ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے فالوورز کو موٹیویٹ کرنا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا موٹیویٹ کیا۔ تو عوام کے سامنے اب 2 مقاصد تھے، یا تو دشمن کو شکست دینا ہے یا پھر شہید ہو جانا ہے، یا تو ہم ان رومیوں کو ہرائیں گے یا ہم شہادت پالیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ 2 مقاصد دے کر یہ جہاد میں شامل ہوئے۔ اسی آڈینس میں یہ ام ابراہیم بھی تھی جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہی تھی۔ آگے آئیں اور عبد الواحد جو کہ امیر لشکر تھے ان سے کہا ابو عبید آپ میرے بیٹے ابراہیم کو تو جانتے ہیں، بصرہ کے بڑے بڑے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں، کافی جوان خوبصورت ان کے بیٹے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جنت کی حور سے کروں گی،
جس کی صفات آپ نے تقریر میں بیان کی ہیں. اب انہوں نے جو اسپیچ دی تھی اس میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی کہ بھئی جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں اور جو بھی شہید ہوگا اس کو جنت کی حوریں ملیں گی، یا ان کی اتنی اتنی حوروں کے ساتھ شادی کر دی جائے گی. کہتی ہے بس میں نے طے کر لیا. کیا آپ میرے بیٹے کی شادی کروا سکتے ہیں؟ میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے گا، ممکن ہے شہید ہو جائے، تو قیامت والے دن اپنے والدین کا سفارشی بن جائے گا. عبد الواحد نے جواب دیا اگر آپ نے ایسا کیا جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، اگر آپ واقعی ایسا کرتی ہیں تو یہ آپ کی، آپ کے ہسبینڈ کی اور آپ کے بیٹے کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. بیٹا یہ باتیں سن رہا تھا کیونکہ وہ بھی آڈینس میں موجود تھا. اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، کہا میں تیار ہوں. ماں نے پوچھا کیا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر کے جنت کی حور سے شادی کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ شادی کی باتیں چل رہی تھی نا گھر میں، تو obviously بیٹے سے پوچھنا ضروری تھا، کیونکہ ایک انسان جب یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے کہ اب میری شادی کا ٹائم آ گیا ہے، میرے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی ہے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے یہ خوشیاں دیکھنی ہے، میں یوں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گا، ایسے میں ماں یہ ڈیسیشن لے کہ اب میرا بیٹا جہاد میں جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے. تو بیٹے سے ریکنفرم کیا ماں نے کہ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر کے جنت کی حور سے شادی کے لیے تیار ہے، اور اس کے حصول کے لیے دل و جان سے اللہ کی راہ میں اپنی انرجیز لگانے کے لیے تیار ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں بہت ضروری تھیں. بیٹے نے کہا میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی. ماں نے دعا کی. اب دیکھیں پھر وہی دعا کی بات آ رہی ہے. اب ماں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی جنت کی حور سے کر دی ہے. اس کے حصول کے لیے یہ تیری راہ میں اپنی ساری انرجیز لگا دے گا اور گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا. اے ارحم الراحمین مجھ سے میرا یہ بیٹا قبول فرما لے. جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے حضرت مریم کی والدہ یاد آ گئی. انہوں نے بھی اپنے پیٹ میں موجود بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، حالانکہ وہ واحد سہارا تھا ان کا. اور یہاں یہ خاتون جو اس وقت کی نیک عورت تھیں، کس طرح سے اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو قبول فرما لے. خوبصورت بیٹا، جوان بیٹا، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. پھر وہ گھر گئیں اور 10,000 دینار لا کر امیر لشکر کے حوالے کر دیا اور کہا یہ میرے بیٹے کا حق مہر ہے جو اس کو اپنی بیوی کو دینا تھا. اب یہ 10,000 دینار آپ جہاد میں خرچ کر دیں، جنگ کی تیاریوں کے لیے اس کو استعمال کر لیں. پھر اس نے اپنے بیٹے کے لیے بہترین عمدہ گھوڑا خریدا اور قیمتی ہتھیار خریدے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون اچھی خاصی مالدار خاتون تھی. لشکر اپنی پوری تیاری اور عزم کے ساتھ نکلا اور سب کی زبانوں پر یہ آیت تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ آیت سورۃ توبہ کی 111 ہے. اس میں آپ دیکھیں تو مومنین جو اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے سودا کر لیا، باقاعدہ اس آیت کو یہ پڑھتے جا رہے تھے کہ جس میں مومنین کا یہ کہنا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کا مال، اور بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا. ماں نے رخصت کیا بیٹے کو، ماتھا چوما اور کہا کہ اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. یہ کتنی شیور تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا. پھر یہ نوجوان جنگ کے لیے گیا اور وہاں آخر کار شہید ہو گیا. کافی طویل یہ واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے جنگ ہوئی اور اس نے کس طرح سے لڑائی کی اور پھر کس طرح سے یہ دشمن کے گھیراؤ میں آ گیا اور پھر بالآخر شہید ہو گیا. جب غازی واپس لوٹے اور رومیوں کو شکست دے کر لوٹے، ابراہیم نے پوچھا امیر لشکر سے کہ اگر میرا تحفہ قبول ہو گیا ہے تو مجھے مبارکباد دیجیے، اور اگر قبول نہیں ہوا تو مجھ سے تعزیت کیجیے. عبد الواحد نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے،
آپ کا تحفہ قبول کر لیا گیا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ تحفہ قبول ہوگا. ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی تعریف بیان کی، کیونکہ اگر نیکی کی توفیق کسی کو ملی تو تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے. اگلے دن ابراہیم آئیں امیر لشکر کے پاس، بہت خوش تھیں. بتایا کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا ابراہیم انتہائی خوبصورت باغ میں ہے، وہاں ایک سبز رنگ کا انتہائی نفیس گنبد ہے، وہ ہیرے جواہرات سے مرصع ایک تخت پر بیٹھا ہے، یعنی بہت ہی جڑاؤ اس کا تخت ہے جس پر یہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے سر پر ایک انتہائی خوبصورت تاج پہنا ہوا ہے. اس نے مجھے دیکھ کر کہا اماں خوش ہو جائیے، آپ کا دیا ہوا حق مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کو دلہا کے سپرد کر دیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کی نیت تھی، جو بھی آپ کا ارادہ تھا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور انجام بالخیر ہوا. ماں کی دعا تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور آپ دیکھیے کہ یہ ماں جو اتنی زیادہ موٹیویٹڈ تھی، اتنی زیادہ، obviously یہ ایک دینی سوچ رکھتی تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ میں اگر اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا کتنی پر اثر رہی الحمدللہ. تو ہم سب کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے مومن مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اتنا بڑا ذخیرہ الحمدللہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، شاید آپ تھک جائیں گے لیکن دعائیں ختم نہیں ہوتی الحمدللہ. اسی طرح سے تر و تازہ ہیں جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے اتاری گئی تھی الحمدللہ. تو اس کو مانگتے رہیں انشاءاللہ تعالی. جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو قبول کرے گا. اب قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں. یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہی سیم پرٹیکولر چیز دے دیتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی کوئی بلا ٹالتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر آخرت میں ملے. یہ دعا آپ کی دنیا میں قبول اس طرح سے نہیں کی گئی جو آپ نے مانگا، اب اس طرح سے قبول کی گئی ہے کہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے رچ کر دعائیں کریں اور اس عقیدے کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. تو آج ہم اپنا غور و فکر یہیں روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.